رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من اللسان یفقهوا قولی رب زد علما رب زد علما رب زد علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن مجید ایک نور ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیجی جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ یعنی نور کیا ہوتا ہے؟ روشنی، اندھیروں میں راہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ زندگی کی اندھیروں میں سے بھری جہالت کے لالمی سے قرآن کا نور میں لے آتی ہے، روشنی میں لے آتی ہے، صحیح اور غلط کا فرق پتہ لگتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو اے لوگوں، میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا بھیجا ہوا میرے پاس آئے تو میں اسے قبول کر لوں، اور میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھو۔ اب یہ نہیں کہ صرف رمضان میں بلکہ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہو، اپنی زندگی کا اسے حصہ بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر بہت زور دیا، اس کی خوب رغبت دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں سے اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو۔ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم زندگی کے ایک سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو یاد رکھیں۔ اب کیا ہے سورۃ اعراف؟ ہم 9ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا، اے شعیب علیہ السلام، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر نبی کی مخالفت اس کے قوم کے خوشحال طبقے نے، لیڈ کلاس نے کی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے اگر نبوت آنی بھی تھی تو اس کے زیادہ ہم حقدار تھے، اور جو کچھ آنا چاہیے تھا وہ ہمارے لیے آنا چاہیے تھا تاکہ ہم سب کی رہنمائی کرتے۔ اب چونکہ نبوت جو ہے وہ کسی اور کے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ متکبر لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح تنگ کرتے تھے کہ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئی سی یہ سرداری۔ اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی دین پہ پھرنا، اور دین پہ واپس جانا تو آگ میں جانے کے برابر ہے۔ اہل ایمان کے لیے دین چھوڑنا انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جس شخص کو ایمان کی حلاوت ایک دفعہ نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ ایمان کو ترک نہیں کرتا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس کسی میں ہوگی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا، یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ آدمی جس کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کفر میں دوبارہ لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے میں وہ آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اسلام سے پھر مرتد ہو کر کفر کی طرف جانا اس کے لیے ایسا ہو جیسے جہنم کی طرف جانا۔ اور انبیاء کا دین تو کبھی شرک کا دین رہا ہی نہیں۔ نبی جو ہیں وہ ہمیشہ نیک عمل اور ایمان پہ غرور نہیں کرتے تھے، اور نیکی کے جس حالت میں ہو، ایمان کے جس درجے میں ہو، اس پہ ہمیشہ کی انہیں حاصل ہو گئی۔ شعیب نے جواب دیا کہ زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی نہ ہو، ہم اللہ پہ جھوٹ گھڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں جھوٹ پلٹ آئے، یعنی کہ اگر ہم نے جو پیغام دیا وہ تو پھر غلط ثابت ہو جائے گا نا، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے، یعنی اللہ ہمیں نور و ہدایت میں لے آئے گا۔ ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرف ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا چاہے، اور وسیع ربنا کل شیء، ہمارا رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، ہم نے اسی پر اعتماد کر لیا۔ علی اللہ توکلنا، اے ہمارے رب ہماری اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے۔
تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھوں کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان کے گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب کے جھٹلانے والے آخرکار تباہ ہو کے رہ گئے، اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے، تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پہ کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یعنی کہ دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اسی کلام کے ساتھ وہ کتنوں کو ہدایت دیتا ہے اور کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی سے قائم کر دے۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کی تعلیمات پر ایمان لائے ہیں، کیا آپ کو ہمارے متعلق کسی چیز سے خطرہ ہے کہ ہم پھر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہتا ہے بدل دیتا ہے، اس لیے ہدایت سے ہوتے ہوئے بھی تو ڈرتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دین سے پھیرنے کا سبب بن جائے۔ جیسے آگے آپ پڑھیں گے کہ فرعون کا جو دل تھا وہ متکبر ہو گیا اور جادوگر جو تھے وہ سجدے میں گر پڑے، ایک لمحے میں دل پلٹ جاتا ہے۔ حبیر بن نقیس سے مروی ہے کہ میں حمص یعنی ابو درداء کے پاس ان کے گھر میں گیا تو اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو درداء اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے کیا تعلق، یعنی آپ کو کیوں منافقت سے ڈر لگا ہے، آپ کا نفاق کا کیا جوڑ؟ انہوں نے 3 دفعہ کہا اللہم اغفر، اللہ تو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کی قسم ایک آدمی اس گھڑی میں جتنے فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے، یعنی تکبر جب آ جاتا ہے نا علم کا تو وہ انسان کو اوندھے منہ گرا دیتا ہے۔ اور بعض اوقات شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ کہتا ہے تم کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہو، اور وہ آپ کو علم کا تکبر دے دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پہ اتر جائیں، یعنی جب تکلیف آتی ہے تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے نا۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یعنی کہ اچھے دنوں میں شاید اب وہ اللہ کا شکر ادا کریں، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے ہمارے اصلاح پہ بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، یعنی پہلے قحط آیا اور پھر اچھے دن، پھر لیکن انہوں نے شکر گزاری نہ کی۔ آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلا ہی دیا، لہٰذا ہم نے ان کی اس بری کمائی کے سبب انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پہ رات کے وقت نہ آ جائے جبکہ وہ سوتے پڑے ہوں گے، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یا ان کے دن پہ ان پر نہ پڑے گا جب وہ کھیل رہے ہوں گے، یعنی بعض قومیں پہ دن کے وقت بھی عذاب آیا جب وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے یا کھیلوں میں مصروف تھے۔ یہ کوئی اللہ کی چال سے بے خوف ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہوتی ہے۔ اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے وارث ہوئے اس امر حق نے کچھ سبق نہیں دیا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پہ انہیں پکڑ نہیں سکتے۔ خوشحالی اور بدحالی دونوں ہی امتحان کے 2 پرچے ہوتے ہیں۔ تکلیف تو میں انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی امتحان اور آزمائش ہے، شاید اللہ کی کوئی ناراضگی ہے، اس وجہ سے میرے حالات نہیں بدلتے، لیکن جب خوشحالی آتی ہے، نعمتیں فراہم ہو جاتی ہیں تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور انسان کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ میرا رب تو بہت راضی ہے، اور وہ گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف چل پڑتا ہے، توبہ استغفار بھی نہیں کرتا۔ جبکہ صحابہ کرام پر جب نعمتیں زیادہ آ جاتی تھیں تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ رب کی طرف سے کوئی ڈھیل نہ ہو اور پکڑ نہ ہو جائے۔ تو نعمتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ عاجزی سے لینا چاہیے اور اللہ اور بندوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے تاکہ شکر ادا ہوتا رہے اور نعمتیں برقرار رہیں۔ اور نعمتیں کس طرح برقرار رہتی ہیں؟ 2 چیزیں، اللہ کو راضی کرنے والے ایمان اور تقوی۔
ورنہ کیا ہوتا ہے اچانک عذاب کی پکڑ آ جاتی ہے. اور کہیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے اور ان کے انعامات عام کرتے پھر اچانک رسی کھینچ لیتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں مومن نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، لرزتا ہے، خوف کھاتا ہے. ہم سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. نیکی کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے ہمارے دل کا کیا ہوتا ہے، اور فاجر گناہ کے کام کرتے ہوئے بھی امن اور سکون میں ہوتا ہے. یعنی بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے بھی وہ خوش رہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا اور اسے خطرہ ہو کہ پہاڑ اس کے اوپر ہی نہ گر جائے، جبکہ فاسق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے کوئی مکھی اس کی ناک پہ بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اڑا دیا. یعنی اسے اپنے گناہوں سے ڈر نہیں لگتا اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتا، اس لیے توبہ بھی نہیں کرتا. اور گناہوں کے کیا نتائج ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے. ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ان پہ مصیبتیں آتی ہیں. کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، ثمر حق نے کوئی واقعی سبق نہیں دیا؟ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پہ انہیں پکڑ سکتے تھے، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. یعنی ان کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اور ان پہ مصیبتیں بھی آتی ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. فہم لا یسمعون، سننا ہی پہلا عمل ہے. یہ قومیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر وہ اس کو ماننے والے نہ تھے. دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان میں سے اکثر کو کسی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا. پھر ان قوموں کے بعد جن کے اوپر ذکر کیا گیا ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، یعنی شرک کیا، جھٹلا دیا. پھر دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا. موسیٰ نے کہا اے فرعون، میں کائنات کے مالک طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں. تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے، اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا. اس پہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے زمین کا کوئی ٹکڑا دے دو. ان کا دو ہی مقصد تھے، قوم فرعون کو اللہ کی طرف بلانا اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانا. اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اس کو اور اس کے بھائی کے انتظار میں رکھو اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے اور ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا. یعنی انہیں دنیا چاہیے تھی، دنیا جبکہ جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ صلے کا اجر کا سوال نہیں کرتا، لیکن جادوگروں کو بخشش چاہیے تھی. فرعون نے جواب دیا ہاں تم مقرب بارگاہ ہوگے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے اس لیے کہا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کتنے حد تک ماہر کاریگری کرتے ہیں. انہوں نے جو اپنے انچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور وہ بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا عصا پھینکنا تھا کہ آن ہی آن میں وہ ان کے سامنے جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا، جو اس طرح حق تھا، جو حق ثابت ہوا. جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلے میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. جادوگروں کا یہ حال ہوا کہ گویا کسی چیز نے انہیں اندر سے سجدے میں گرا دیا. کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین، ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دار سلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھاؤں گا. یہ سولی چڑھانے کا طریقہ تھا، اگر ایک طرف سے کٹواتے تو اس کی موت واقع ہو جاتی، تو اذیت کی موت دینے کے لیے اس کو سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا کیلوں کے ساتھ. انہوں نے جواب دیا بہرحال ہمیں پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف.
قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں جو ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم نے اسے مان لیا۔ اے ہمارے رب، ہم پہ صبر کا فیضان کر، ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اور فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلائیں؟ وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے ہیں۔ فرعون نے جواب دیا، میں ان کے بیٹوں کو قتل کراؤں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا۔ ہمارے اقتدار کی گرفت ان پہ مضبوط ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور یہ ہم سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئی ہے تو انبیاء نے، صحابہ نے، سب نے نماز کی نیت باندھ لی ہے اور نماز اور صبر سے ہی مدد لی ہے۔ زمین اللہ کی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخری کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے ہوئے کام کریں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ ان کی قوم تھی ہی بڑی نافرمان۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون سے نجات دلا رہے ہیں غلامی سے، اور پھر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں، ان کو بلیم ہی کیے جا رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو۔ پھر دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا، شاید کہ ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے اپنے فعل بد ٹھہراتے، یعنی جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام کو نحوست کراتے تھے، حالانکہ در حقیقت ان کی فعل بد تو اللہ کے پاس تھی۔ اگر ان میں سے اکثر بے علم تھے، انہوں نے موسیٰ سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں۔ آخرکار ہم نے ان پہ طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے اور سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے، خون برسایا، یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی ہی کیے چلے گئے۔ ان کے کھانوں میں سے جو تھا وہ خون نکلتا تھا، اور کئی جگہ پہ روایات پہ آتا ہے کہ ان کو نکسیر کی بیماری ہو گئی تھی، اور جوئیں جو ہوتی ہیں وہ پڑ گئی تھیں ان کے سر میں اور بستروں میں، اور ہر جگہ جو ہے وہ مینڈک ہی مینڈک پھدکتے رہتے تھے، اور ان کی جو فصلیں ہوتی تھیں اس پہ سارے ٹڈی دل چھوڑ دیے تھے۔ تو اللہ اگر وہ سمجھنا چاہتے تو اس سے سبق لے لیتے کہ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، مگر وہ سرکشی ہی کیے چلے گئے۔ وہ بڑے مجرم لوگ تھے، جب کبھی ان پہ بلا نازل ہوتی تو کہتے ہیں، موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کے تو یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے۔ یعنی خود دعا بھی نہیں کرتے تھے اور اس کے لیے نبی سے کہتے تھے کہ تم دعا کرو اور یہ بلا ٹال دو، اور بنی اسرائیل کو ہم تیرے ساتھ بھیج دیں گے، مگر جب ان پہ سے ہم اپنا عذاب ایک وقت مقرر کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہدے سے پھر جاتے، پھر ہم نے تو ان سے انتقام لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ پیچھے پیچھے چلا تھا فرعون اور ساری قوم کو لے کے غرق ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور وہ اس سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کی جگہ ہم نے جو لوگ کمزور بنائے رکھے تھے، یعنی قبطیوں کی جگہ بنی اسرائیل کی قوم کو دے دی۔ اس سرزمین کو مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا، یعنی فلسطین کی زمین۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا۔ جب وہ لے کے چلے تھے سمندر پار کر کے تو پھر حکم ہوا کہ اب فلسطین کی زمین میں جو انبیاء کی زمین ہے وہاں جائیے، تو یہ وہاں پہ گھسے نہیں تھے، اور پھر وہاں سے انہوں نے کہا تھا ہم اندر نہیں جائیں گے، بڑی ظالم قوم بستی ہے، تو 40 سال تک سرائے سینا میں بھٹکتے رہے تھے، اور 40 سال کے بعد فلسطین کی زمین میں داخل ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا۔ بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا، اور فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ اصل میں بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک غلام قوم تھی، اور ان کے اندر وہ پوجا پارٹ میں وہ اس قوم کے انڈر رہی تھی، تو وہ ان کو یہ ہو گیا تھا کہ ہم بھی گائے کی پوجا کریں۔ کہنے لگے
اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں یہ تو برباد ہونے والا ہے، جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے۔ پھر موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود تمہارے لیے تلاش کروں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پہ فضیلت بخشی۔ اللہ فرماتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ ہم نے موسیٰ کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پہ طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر لیا، یعنی کہ علیحدہ سے عبادت کے لیے بلایا تھا، خضوع خشوع کے لیے، احکام دینے کے لیے تورات کے۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم اپنی قوم کی جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اس نے التجا کی اے رب مجھے 11 نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنے جگہ پہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اور روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ چنگلیاں جو ہوتی ہے نا چھوٹی انگلی، اس کے جتنے بھی اللہ نے تجلی نہیں کی تھی، تو وہ جو تھے پہاڑ بھی بکھر کے گر گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے۔ ہاں تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پہ تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں تمام لوگوں پہ ترجیح دے کے تجھے چن لیا ہے کہ میری پیغمبری اور تو میری پیغمبری کر اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت دی اور ہر پہلو کے متعلق واضح شریعت دی اور تختیوں پہ لکھ کے دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ اس کے بہتر مفہوم کی پیروی کرے۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پہ ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پہ چل پڑیں گے۔ اس لیے انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی ہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا یہ لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں؟ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے بچھڑے کا پتلا بنا لیا۔ ان کی جو مصری خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی پرانی تصویروں میں، وہ بہت زیادہ زیور انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس بوجھ سے تھک گئی تھیں اور گرمی سے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ اتار کے جادوگر کو دیا۔ جادوگر نے اس کو پگھلا کے ایک بچڑے کی سی شکل بنا لی جس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی، تو وہ اس کی پوجا کرنا شروع ہو گئی، جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ یعنی کہ جو دیوی دیوتا ہوتے ہیں وہ بھی تو کچھ بولتے نہیں ہیں، اور اللہ نے ان کو بنایا ہے، وہ یعنی کہ وہ تو انسان کے پیدا کرتے ہیں، پھر یہ ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ سخت ظالم تھے۔ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا تسم ٹوٹ گیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ یعنی انہیں سمجھ آ گئی تھی یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ ادھر موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آتے ہی انہوں نے کہا بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم نے اس سے صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کا حکم کا انتظار کر لیتے؟
اور تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کے کھینچے۔ ہارون نے کہا، ہے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے اتنا دبا لیا تھا، قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر، یعنی کہ ان کا مطلب تھا کہ دوسرے کے سامنے میری جگ ہنسائی نہ کرو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر، رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ جواب میں ارشاد ہوا، جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کریں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جس میں احکام لکھے ہوئے تھے توریت کے، جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی، ہدن و رحمہ للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پہ حاضر ہوئے۔ ان کی قوم یقین ہی نہیں کر رہی تھی تو یہ 70 لوگوں کو لے کے کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے ملاقات کروانے، تو وہاں پہ بھی وہ کہتے تھے ہم نے اللہ کو ظاہری طور پہ دیکھنا ہے، پھر اللہ نے جو تھا وہ ایک کڑک کی اور وہ سارے مر گئے، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے میں واپس جا کے اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا، لہٰذا جو تھے اللہ پاک نے ان کو دوبارہ جلا اٹھایا۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، ہے میرے سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہی ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے تھے گمراہی میں مبتلا کر دیتے تھے اور جسے چاہتے تھے ہدایت بخش دیتے تھے۔ ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پہ رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کے معاف کرنے والے ہیں۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ اور آزمائش جو ہوتی ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہی آتی ہے۔ ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ لیجئے اور آخرت کی بھی، ہم آپ کی طرف ہی رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے گریز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں۔ امی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے اور اس کلام کو اللہ پاک نے پڑھنا سکھایا حضرت جبریل کے ذریعے، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ذکر انہیں اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بدی سے روکتا ہے، اس کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے، ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پہ سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پہ پہلے لدے ہوئے تھے، جیسے بتایا کہ کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھیں بنی اسرائیل کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں وہ حلال کر دی گئیں، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں، ان کی روشنی کی پیروی اختیار کریں تو جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہو یحیی و یمیت، وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر، جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے پیروی اختیار کرو، اس کی اور امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے، ہدایت ہے۔ موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا تھا اور حق کے مطابق ہی انصاف کرتا تھا۔ ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر دیا کیونکہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو، یہ اللہ ہی کا اذن تھا کہ عصا مارنے سے پانی نکل آیا اور 12 چشمے، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کرنی، یعنی کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، ہر گروہ کو پتہ لگ گیا کہ کس کا کون سی جگہ ہے۔ ہم نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، بادل جو تھا وہ ہر وقت انہیں، کیونکہ وہ ایک صحرا میں تھے تو ان پہ بادل رہتا تھا، ان پہ من و سلوہ اتارا،
کھاؤ وہ پاک چیز ہے، کلو من طیبات جو ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ مگر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہمیں منو سلوانے چاہیے، ہمیں کھیرا کھکڑی اور لہسن چاہیے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پہ ہی ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وقت جب ان سے کہا گیا اس بستی میں جاؤ اور بس جاؤ، یعنی کہ فلسطین کی بستی میں، اور اس کی پیداوار اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حتّاتن کہتے جانا یعنی بخشش مانگتے ہوئے جانا، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز یعنی عاجزی سے داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سنزید المحسنین، محسنین کو ہم زیادہ مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو انہوں نے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور انہوں نے کیا کہا؟ ہنتاتن۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تم توبہ کرو تو اللہ تم کو معاف کر دے گا، لیکن اس امید پہ انسان کو ڈھیٹ بن کر گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ سہل بن عبداللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی بنیاد اللہ سے خوف کرنا ہے۔ توریت تو ہدایت تھی، لیکن کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ رحمت پانے کے لیے ہمیں کیا دینا چاہیے؟ تقوی، زکوٰۃ، آیات پر ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو علم نازل کیا وہ پڑھے لکھوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے بعد انہیں وضو کرنے کا حکم دیتا، یعنی ہر نماز کے لیے تازہ وضو۔ اگر وضو ہے تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور ایک حدیث میں مسواک کے بارے میں آتا ہے کہ اگر مشقت نہ ہوتی تو مسواک کا حکم دیتا۔ تو ہر جو رسول ہے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی طرف بھیجے گئے تھے۔ قیامت کے دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، دنیا کے ہر ملک بر اعظم کے لیے جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء خاص اپنی قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں وہ سب جانتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے وہ نہیں مانتے۔ لوگوں کی نجات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سنے کہ میں جس کے ساتھ بھیجا گیا ہوں وہ اس پہ ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ۔ وہاں کے لوگ سبت یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے کہ مچھلیاں ابھر کے اسی دن سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں اور وہ ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی نا کہ وہ اسی لیے کہ وہ آتی نہیں کہ ان کے ایمان کا کس طرح سے پورا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جال لگا دیا ایک دن پہلے اور اتوار کو یہ نکال لیتے تھے، جمعے کو جال لگا دیتے تھے، گڑھے کھود دیے تھے، وہاں مچھلیاں جمع ہو جاتی تھیں۔ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ اور انہیں بھی یہ یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یہ سخت سزا دینے والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پہ کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخرکار جب یہ ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پہ سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ تھے جو تبلیغ کرتے تھے، ایک وہ تھے جو بالکل ہی نہیں کرتے تھے، اور ایک گناہ کرنے والے لوگ تھے۔ اصل میں یہ قوم اپنی اللہ کے ساتھ چال بازیاں کر رہی تھی، اللہ نے منع کیا تھا اور یہ منع ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو ایک گروہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ تھا جو خود نہیں پکڑتے تھے، پکڑنے والوں کو منع کرتے تھے، اور تیسرا وہ تھا جو کنارہ کش تھا، کچھ بھی نہیں، خود بھی نہیں پکڑتے تھے، منع بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن کن کو بچایا گیا؟ جو خود نہیں پکڑتے تھے اور دوسروں کو منع کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنا جو ہے اللہ کے عذاب سے عافیت کا سبب بنتا ہے، نہ ہی انسان اس میں خود ملوث ہو تو اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔
اس طرح دونوں طرف سے آزمائشیں یعنی انسان کو اللہ کی طرف لانے کا سبب بنتی ہیں اگر اس کے اندر حق کی طلب ہو۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو کون سا کام؟ مچھلیاں پکڑنے کا۔ تو ہم نے ان سے کیا کہا؟ کونوا قرادۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل و خوار بندر۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پہ مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے، یعنی کہ برا بادشاہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے۔ جب لوگوں کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ پاک ان پہ برے بادشاہ مسلط کر دیتے ہیں۔ یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے اور یقیناً وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے، کچھ اس سے مختلف تھے۔ ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دانی کے فائدے سمیٹتے رہے اور کہہ دیتے کہ توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اگر وہی متاع دنیا پھر ان کے سامنے آتی تو وہ لپک کر اسے لے لیتے، یعنی مال ہی، دنیا کا مال ہی سمیٹتے رہے۔ یہاں ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر کتاب میں آتا ہے، وہ اب آنے لگا ہے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا سکا؟ یہ کیا ہے؟ عہد لست، کہ قیامت تک جتنی روحیں آنے والی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھے آدم کی پشت سے پیدا کر دیا، پھر ان سے خود خطاب کیا الست بربکم، تو سارے روحوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے رب کو پہچان لیا اور کہا ہم یہ گواہی دیتے ہیں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس لیے گواہی لے رہا ہوں کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے، یعنی کہ رب نے ہماری فطرت میں خیر رکھ دی ہے۔ کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے؟ یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں، جنہوں نے نماز قائم کی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ انہیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے پہاڑوں کو ہلا ہلا کر ان پر چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پہ آ پڑا تھا، یعنی کوہ طور ان پہ کھڑا کر کے ان سے عہد و پیمان لیے تھے۔ اور اس وقت ان سے کہا تھا کہ جو کچھ کتاب میں ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ تھامے رکھنے کا مطابق کیا ہے کہ اس پہ عمل کرو، اور اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے نبی نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا، انہیں خود ان کے پر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، عہد لست۔ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دینا کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی، ہمارے بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہوئے جو غلط کاروں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پہ کھول کھول کے پیش کرتے ہیں۔ نفصل الآیات ولعلہم یرجعون وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا۔ اور یہ کس کا قصہ ہے؟ بڑے عالم کا قصہ ہے جس کے پاس بہت علم تھا۔ یہ فرعون کے زمانے میں تھا، یہ توریت کا حافظ تھا، لیکن شیطان نے اس کے اندر دنیا کی محبت ڈال دی، لہٰذا وہ علم و دین چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اس نے اللہ کی آیات کو بھلا دیا، اور اللہ کی آیات کو سے روگردانی کرنا یہ شیطانی فعل ہے۔ انسان جب شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اس کی باغیں اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اس کو مزید گمراہ کرتا ہے اور اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور اپنی پسند کے راستوں پہ لے جاتا ہے، اور سارا دن پڑھا لکھا ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ ہم نے اس کو علم عطا کیا تھا مگر وہ اس کی پابندی سے نکل بھاگتا تھا، آخر شیطان اس کے پیچھے ہی پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کے رہا۔ مطلب وہ فرعون کے دور میں تھا اور اسے چاہیے تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی پیروی کرتا، مگر وہ جانتے بوجھتے جو تھا حق کو پہچاننے سے اس نے انکار کیا،
اگر ہم چاہتے تو اسے اس کی آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کے رہ گیا اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت اس کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پہ حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ جس کے پاس علم آ جائے اور وہ اس کو بھلا دے اور اس کی نہ کرے پیروی، تو اس کی مثال اللہ پاک نے نعوذ باللہ کتے سے دی ہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ تم یہ ہے حکایات ان کو ستاتے ہو، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہ اپنے اوپر خوب ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ چاہے اپنی رحمائی سے محروم کر دے وہی دنیا میں ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، استغفر اللہ، یعنی کہ وہ شیطان جن ہیں۔ ان کے پاس دل ہے مگر اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ اس سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، یعنی کہ جن کے دل جو ہیں وہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے یہ اچھے ناموں کا مستحق ہے اور اسے اچھے ناموں سے پکارو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے ان کے ساتھ پکارو، جیسے سننے میں بھی اچھے لگتے ہیں اور اللہ کے معنی بھی اچھے ہیں، بولنے میں بھی اچھے لگتے ہیں، اور ان سے مانگے والی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہیں، جیسے رحمان الرحیم، ملک القدوس، رازق، مہیمن۔ تو یہ سارے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں، وہ جو کچھ کرتے ہیں ان قریب وہ اس کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ اچانک انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اِنَّ قَیدِی متین۔ اور کیا ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے رفیق پہ جنون کا اثر نہیں ہے؟ وہ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، یہ اس طرح کے جو آیات کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبہ کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کی آنکھ کھول کے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ ایک مکھی کی ساخت پہ غور کر لینا تو آپ کہیں کہ واہ اللہ نے کیا چیز بنائی ہے۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ رہنمائی سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑے دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ قیامت کی گھڑی کب نازل ہوگی؟ کہو اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اپنے وقت پر وہ ظاہر کرے گا۔ آسمان و زمین میں وہ بڑا سخت وقت ہوگا اور وہ تم پہ اچانک آ جائے گی، یعنی وہ جس وقت آئے گی تو دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حمل گرا دے گی۔ کپڑا پھیلانے والے نے کپڑا پھیلایا ہوا ہوگا، وہ کٹ نہ پائے گا، منہ تک نوالا جا رہا ہوگا، جا نہ پائے گا۔ یہ وہ وقت ہے تم پہ اچانک آ جائے گا۔ یہ لوگ اس کے متعلق تم سے طرح طرح سے پوچھتے ہیں، گویا اس میں کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اکثر الناس لا یعلمون۔ اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی خود کو وہ کوئی مصیبت پہنچے، کوئی نقصان۔ دیکھیں انہوں نے زہر والی بکری کا گوشت کھا لیا تھا اور انہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو بحث ایک خبردار کرنے والا ہوں، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، اس قوم کو اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو جو میری بات مانے۔
وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جن سے اس کا جوڑا بنایا تھا کہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب نے مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے خفیف سا حمل رہ گیا جسے لیے وہ پھرتی رہی۔ جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں اچھا سا بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو ایک صحیح سالم بچہ دے دیا تو اس کی بخشش عنایت میں سے دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے تو پھر یہ اولاد کے لیے نذرانے دوسروں سے چڑھانے لگتے ہیں کہ فلاں پیر کے سبب ہوا ہے، بزرگ کے۔ کیسے نادان ہیں یہ لوگ، ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یعنی تمام انسان تو اللہ نے پیدا کیے ہیں جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد آپ کرنے پہ قادر ہیں۔ اگر انہیں تم سیدھی راہ پہ آنے کی دعوت دو تو وہ تمہارے پیچھے نہ آئیں گے۔ تم خواہ انہیں پکارو یا خاموش ہو، دونوں صورتوں میں تمہارے لیے یکساں ہی رہے۔ تم لوگ خدا کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو وہ تو محض اللہ کے بندے ہیں جیسے تم بندے ہو۔ ان سے دعائیں مانگ کے دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں گے اگر ان کے بارے میں تمہارے خیالات صحیح ہیں۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں ان سے چلیں؟ کیا یہ ہاتھ رکھتے ہیں ان سے پکڑیں؟ یعنی کہ کوئی بت ہے، کوئی دیوی دیوتا ہے۔ کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں ان سے دیکھیں؟ کیا یہ کان رکھتے ہیں ان سے سنیں؟ دیکھیں حضرت ابراہیم نے تو اسی بات سے نہ بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بلا لو اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف تدبیریں کرو، مجھے ہرگز مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی، وہ نیک آدمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ بخلاف اس کے تم جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہیں، بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ پہ آنے کے لیے کہو تو وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ بظاہر تم کو ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر فی الواقع وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی بت آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ جاہلوں سے الجھنا جو ہوتا ہے نا وہ تو اچھی بات ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی بہت زیادہ بحث کرے تو اس سے عارض عنہم کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں کبھی شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی قرآن شریف پڑھے یا لڑنے پہ آمادہ ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے شیطان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اگر وسوسہ پیدا ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ شک میں نہ رہو، فرمانی نہ کرو، غصے میں نہ رہو۔ اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ وسوسوں کو بھانپ جاتے ہیں، وہ فوراً اپنی غلطیوں کو دیکھ لیتے ہیں، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ تو ذکر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ سے جو ہے نا وہ قریب ہونے کا ہے۔ یا علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا، جب مسجد بھر گئی تو ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت سے اللہ عز و جل کے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ مانگے، اور اس طرح بندہ بھی اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ قلعے میں بند ہو جاتا ہے۔ یعنی وسوسوں کی کثرت ہونے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ذکر بڑھا دیں اور مخصوص عام دنوں میں ہر طرح سے ذکر کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ، جاہلوں سے گریز کرو، نہ الجھو۔ اور کبھی تمہیں شیطان بھٹکائے، اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ جب شیطان کے اثر سے کسی کوئی برا خیال بھی انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر انہیں صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان کے یعنی شیطان کے بھائی بہن تو انہیں کچھ روی سے کھینچے ہی لیے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی یا معجزہ پیش نہیں کرتے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تم نے اپنے لیے کوئی نشانی کیوں نہ انتخاب کی؟ ان سے کہو میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب نے میری طرف بھیجی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اسے قبول کر لیں۔
جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو، اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، تضرعاً و خیفتاً، یعنی دل ہی دل میں زاری اور خوف کے ساتھ، زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ۔ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور صبح کا قرآن تو ویسے بھی مشہود ہوتا ہے، گواہی دینے والا ہے۔ یہاں دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، وہ ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس کے آگے ہر وقت سجدے میں جھکے رہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قرأت کرتے، بس آپ اس صورت کی قرأت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پریشانی رکھنے کی جگہ بھی نہ ملتی، وہ ایک دوسرے کے اوپر جھک جاتے یا اشارے کے ساتھ سجدہ کر لا۔ اس سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور اٹھتے ہوئے نہیں کہتے تھے۔ اس سجدے میں سلام بھی نہیں ہوتا، قبلہ رخ ہونا افضل ہے، ضروری نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انفال۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، مال غنیمتوں کے متعلق۔ یہ بدر کے موقع کی صورت ہے جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی تو بہت سا مال غنیمت سمیٹا تھا، تو جوان کہتے تھے کہ ہماری وجہ سے جنگ جیتی گئی ہے تو ہمیں مال ملنا چاہیے، جبکہ بوڑھے کہتے تھے کہ ہم نے تمہاری پیچھے سے صحیح نگرانی کی اور صحیح ہم نے کمانڈ دی تھی، اس لیے ہمیں ملنا چاہیے۔ تو مالوں کی محبت کو مارنے کی وجہ سے تو احد میں اتنی زیادہ ان کو شکست ہوئی تھی، اتنے 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے مال کی محبت ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ جو غنیمتیں ہیں وہ رسول کی ہیں۔ کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں اپنے تعلقات کو درست کر لو، یعنی مالوں کی وجہ سے اپنے آپس کے تعلقات خراب نہ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ سچے اہل ایمان تو وہی لوگ ہیں جن کا دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور جب ان کے اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ پہلی جنگ تھی تو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی، تو 313 مسلمان تھے، جبکہ دشمن جو تھے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، ان کے پاس دو گھوڑے تھے، دشمن کے پاس 300 گھوڑے تھے، اور دشمن کا پلڑا بھاری تھا، لیکن مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی۔ جو فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت آیا تھا اور کشمکش ہو گئی، اور نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے جانا ہے۔ تو اس سے پہلے جو طہر جاہلیت میں کوئی طریقہ نہیں تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہ سب کچھ ہی لے جاتا تھا۔ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تو تم نے اللہ کے لیے کی تھی، انفال کے لیے نہیں کی تھی، اور غنائم کو ایک طرف رکھو اور اپنے تعلقات کو درست کر لو، اور یہ باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے، تو مضبوط ہو کے تو طاقتور ہو کے اور آئندہ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو نماز آپس میں سلم کروانے والا ہو اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو، یعنی اللہ کی عبادت اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اچھا اخلاق جو ہوتا ہے وہ درجات والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ یہاں پہ 2 گروہ آ رہے تھے۔ ایک تھا ابو سفیان کی قیادت میں مال و تجارت لے کر آ رہا تھا، اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا، اور مسلمان کیا چاہتے تھے اس کو لوٹ لیں تاکہ فائدہ ہو، لیکن اللہ کیا چاہ رہا تھا؟ ٹریننگ۔ تو ان کا واسطہ جو تھا وہ ابو جہل کے گروپ سے پڑا تھا، جو کہ پوری جنگی تیاریوں کے ساتھ آ رہا تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ مجھے تو فتح ہونی ہے، تو وہ 3 دن جو ہے وہ اپنی پارٹی کرتا ہوا آیا تھا، بڑی عیش و عشرت میں پڑا ہوا تھا اور بڑا دعوتیں اڑاتا ہوا آیا تھا۔ تو پہلے اس نے یہ کام کیا تھا۔ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب پہ اعتماد رکھتے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں، قصوروں سے درگزر ہے، بہترین رازق ہے۔
اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب کہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں کو ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ یہی چاہ رہے تھے نا کہ ابو سفیان والا گروہ مل جائے، اور اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے، حالانکہ وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ تجھے آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم مرنے جا رہے ہیں۔ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا، دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ یعنی ابو سفیان والا تجارتی قافلہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو کہ یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری آئے، کیونکہ اللہ کی مدد جو آتی ہے نا وہ بہت قریب سے آتی ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سامنے سے کھڑے ہوتے تھے اور اوپر سے گردن کٹ جاتی تھی، اور وہ کیا ہوتے تھے، سفید براق گھوڑے پہ سفید کپڑوں والے فرشتے جو تھے وہ اس وقت موجود تھے، جو اتنے اونچے لمبے تھے کہ وہ اوپر سے گردن کاٹ دیتے تھے۔ حق حق ہو کر رہے، باطل باطل ہو کر رہ جائے، خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ موقع یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا میں تمہاری مدد کے لیے پے در پے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی کہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے دل مطمئن ہو جائے، ورنہ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ زبردست ہے، حکیم ہے۔ وہ وقت جب کہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پہ اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا تھا، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا، یعنی کہ جب بدر کے بعد جب مدینے میں داخلہ ہوئے تو خبر آئی کہ مدینے پہ بھی اٹیک ہونے والا ہے، تو اللہ پاک نے جو تھا وہ ان کے اوپر ایک سکینہ سے نازل کر دی، اور ان کو ایک غنودگی ہو گئی۔ ایک تھوڑی سی نیند لینے سے بندہ فریش بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو دوسرا جو گروہ تھا وہ کافروں کا تھا، وہ الرٹ رہے تھے اور خوف میں مبتلا رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا، اور آسمان سے پانی برسا رہا تھا، اوپر سے بارش بھی ہوئی کہ تاکہ جتنی بھی گندگی ہے، جتنی بھی کثافت ہے وہ بہا لے جائے، تاکہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کر دے اور تمہاری ہمت بندھائے، اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جب کہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں بھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے جاتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پہ ضرب لگاؤ، جوڑ جوڑ پہ چوٹ لگاؤ، یعنی گردن بھی کاٹ دو اور جوڑ جوڑ پہ مارو تلوار سے۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے کہ تم لوگوں کی سزا، اب اس کا مزہ چکھو، تمہیں معلوم ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا ہی عذاب ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پہ پیٹ پھیری، یعنی کہ میدان جنگ سے بھاگنا جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ مسلمان چونکہ کم تھے تو انہیں خطرہ تھا کہ ان کا دشمن دیکھ کے کہیں وہ واپس نہ دوڑنے لگے، بھگدڑ نہ مچ جائے، تو روک لیا گیا کہ میدان جنگ سے بھاگنا ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جو نکلے ہوئے تھے وہ ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر تم میدان جنگ سے بھاگے تو یہ انجام آگے ہے۔ اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پہ ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے تو وہ اللہ کے غضب میں گھر جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں جن کے ساتھ کبھی اللہ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا: شرک، والدین کی نافرمانی، اور قتال فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کی جو راہ ہے اس سے فرار۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور تو نے ان کو نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی اٹھا کے ریت کی پھینکی تھی جو ان سارے کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی تھی، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تھے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزارے۔ بے شک ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔
یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا، اب آج آ جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جو امید خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی۔ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حکم سننے کے بعد اس کی سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے کہا ہم نے سنا، قالوا سمعنا وہم لا یسمعون، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی کہ عمل نہیں کرتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سناتا تو وہ بے رخی سے منہ پھیر لیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو اللہ اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامل مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کے تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یاد کرو وقت جب کہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا، تم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا ہی نہ دیں، پھر اللہ نے تم کو جائے پناہ مہیا کی، وہ اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تمہیں اچھا رزق پہنچایا، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی مکہ سے مدینہ میں گئے اور وہاں پہ سارے رزق بھی دیا اور وہ بھی حفاظت بھی ملی۔ اے ایمان والو، جانتے پوچھتے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اپنی ایمانتوں میں سے غداری کے مرتکب نہ ہو، اور جان رکھو کہ تمہارے مال تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہیں، اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے، اجر عظیم ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، تمہارے قصور معاف کر دے گا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر ڈالیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر ڈالیں، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور اس آیت میں مشرکین مکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، مومنوں کا تو مولا اللہ ہے، وہ تمہاری ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سن لیا، ہم چاہیں تو ایسی باتیں بھی ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہ تو ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آئے ہیں، یہ وہ بات ہے جو انہوں نے کہی تھی، خدایا اگر یہ واقعی حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پہ لے آ۔ یہ منکرین حق کا دعویٰ تھا۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے، یعنی استغفار جو ہے وہ عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں مکہ میں آنے سے منع کیا جا، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے۔ اس کے جائز متولی تو وہ صرف اہل تقویٰ ہو سکتے ہیں، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے؟ بس سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، یعنی شیطان نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے لباس بھی وہ جو ہے وہ تقوی کی نہیں ہے، تو وہ ننگے کرتے تھے اور وہ گانا بجانا کرتے تھے۔ بس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے میں
روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی وہ خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوشش ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنے گی۔ پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر انہیں جہنم کی طرف گھیر کے لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کر دے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے۔ یہی لوگ اصل دیوالیے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہیے کہ اگر اب بھی باس نہیں آئے تو جو پہلے ہو چکا اس سے درگزر کر لیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ قاتلہم حتی لا تکون فتنۃ، اور کیا ہو جائے؟ سارا دین پورا کا پورا اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنے سے رک جائیں تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا اللہ ہے۔ فإن اللہ بما یعملون بصیر۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الہی آمین۔